ناظرین کرام، آج ہم آپ کو لے کے جا رہے ہیں روئے زمین کی سب سے مقدس جگہ کی طرف، وہ جگہ جہاں دل جھک جاتے ہیں، آنکھیں نم ہو جاتی ہے اور زبان بے اختیار کہہ اٹھتی ہے، لبیک اللہم لبیک۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے خانہ کعبہ کے بارے میں، اور آج ہم آپ کو بتائیں گے خانہ کعبہ کے 10 ایسے حقائق جو بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخری حقیقت آپ کے ایمان کو ہلا کر رکھ دے گی۔ خانہ کعبہ کے بارے میں حیران کن حقائق۔ نمبر 1، آج ہم جس کعبہ کو دیکھتے ہیں وہ بالکل وہی کعبہ نہیں ہے جسے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام نے تعمیر کیا تھا۔ وقتاً فوقتاً اسے قدرتی اور انسانی ساختہ آفات کے بعد دوبارہ تعمیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ ہر چند صدیوں میں اوسطاً ایک بڑی تعمیر نو ہوئی ہے۔ آخری تزئین و آرائش 1996 میں ہوئی تھی اور یہ انتہائی مکمل تھی، جس کی وجہ سے بہت سے پتھروں کو تبدیل کیا گیا اور بنیادوں اور نئی چھت کو دوبارہ مضبوط کیا گیا۔ یہ کئی صدیوں کے آخری تعمیر نو کا امکان ہے، کیونکہ جدید تکنیک کے مطابق یہ عمارت پہلے سے کہیں زیادہ محفوظ اور مستحکم ہے۔ نمبر 2، اس میں 2 دروازے اور ایک کھڑکی تھی۔ اصل کعبہ میں داخل ہونے کے لیے ایک دروازہ تھا اور دوسرا باہر نکلنے کے لیے۔ کافی عرصے تک اس کی ایک طرف دروازہ کھڑکی بھی تھی۔ موجودہ کعبے میں صرف ایک دروازہ اور کوئی کھڑکی نہیں ہے۔ نمبر 3، پردے کعبے کے کئی رنگوں کے تھے۔ ہم کعبہ کو آج کل ٹریڈ مارک یعنی سیاہ کسوہ ڈریپ میں سونے کی پٹی سے ڈھانپنے کے عادی ہیں کہ اس سے مختلف چیز کا تصور بھی ناممکن ہے۔ تاہم یہ روایت عباسیوں کے دور میں شروع ہوئی معلوم ہوتی ہے، جن کے گھر کا رنگ کالا تھا، اور اس سے پہلے کعبہ کو کئی رنگوں میں ڈھانپ دیا جاتا تھا، جن میں سبز، سرخ اور حتیٰ کہ سفید رنگ بھی شامل تھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا اپنا سید اخلاق حسین شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں روحانی ہیلنگ اکیڈمی۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ نمبر 4، چابیاں ایک خاندان کے پاس ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں حج کے مناسک سے متعلق ہر پہلو قریش کے مختلف سرداروں کے ہاتھ میں تھا۔ ان میں سے ہر ایک آخر کار اپنی سرپرستی کا کنٹرول کھو دے گا، سوائے ایک کے۔ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی، جہاں اسے اپنے پاس رکھنے کی بجائے انہوں نے انہیں بنی شیبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واپس کر دیا، اور صدیوں سے کعبہ کے روایتی کلیدی محافظ رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخر وقت تک ان کے اس کردار کی تصدیق ان الفاظوں میں فرمائی تھی: اے بنی طلحہ، اسے لے لو قیامت تک ہمیشہ کے لیے، اور یہ تم سے نہیں لیا جائے گا جب تک کوئی ظالم نہ ہو، خلیفہ ہو، سلطان ہو یا بادشاہ۔ دنیا کے سب سے زیادہ طاقتور آدمیوں کو کعبے میں داخل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ماننی پڑتی ہے اور اس چھوٹے سے خاندان سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ نمبر 5، یہ سب کے لیے کھلا ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے تک کعبہ کو ہفتے میں 2 بار کسی کے داخل ہونے اور نماز پڑھنے کے لیے کھولا جاتا تھا۔ تاہم زائرین کی تعداد میں تیزی سے توسیع اور دیگر عوامل کی وجہ سے اب کعبہ کو سال میں صرف 2 بار معززین اور خصوصی مہمانوں کے لیے کھولا جاتا ہے۔ نمبر 6، ایک وقت تھا کہ آپ کعبے کے گرد تیر سکتے تھے۔ کعبے کو ایک بہت بڑا مسئلہ درپیش تھا کہ یہ ایک وادی کی تہہ میں واقع تھی۔ جب بارش ہوئی تو وادی میں طغیانی آ گئی۔ مکہ مکرمہ میں ایک عام واقعہ ہونا اور بہت زیادہ پریشانی کا باعث بننا۔ آخری دنوں تک کعبہ آدھا پانی میں ڈوبا رہے گا، تاہم مسلمان طواف کرتے رہے، چہل قدمی کرتے رہے یا تیراکی کرتے رہے۔
سب سے بڑی عبادت میں سے کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ آس پاس کے زمین کی تزئین اور سیلاب سے بچاؤ کی تکنیکوں میں جدت ایڈجسٹمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم دوبارہ کبھی بھی ایسی جگہ نہیں دیکھ سکتے کہ جہاں آپ پانی میں تیر سکیں، کیونکہ آج کل کا نظام ایسا ہے کہ وہاں پانی ٹھہرتا ہی نہیں۔ نمبر 7، کعبے کے اندر تختیاں۔ برسوں سے بہت سے لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسا لگتا ہے۔ خانہ کعبہ کے اندرونی حصہ اب سنگ مرمر سے جڑا ہوا ہے اور اوپری دیواروں کو سبز کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ دیواروں میں تختیاں لگائی گئی جن میں سے ہر دن کے حکمران کے ذریعے اللہ کے گھر کی تجدید یا تعمیر نو کی یادگار ہے۔ اندر زمین پر واحد جگہ ہے جہاں آپ جس سمت میں چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نمبر 8، ایک اور کعبہ۔ کعبہ کے بالکل اوپر آسمان پر ایک عین مطابق نقل ہے۔ اس کعبے کا تذکرہ قرآن مجید میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسراء والمعراج یعنی مسجد اقصیٰ جنت کے سفر کے بارے میں فرمایا، پھر مجھے بیت المعمور یعنی اللہ کا گھر دکھایا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بیت المعمور ہے جہاں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب وہ وہاں سے نکلتے ہیں تو کبھی واپس نہیں آتے، لیکن مزید 70,000 روزانہ آتے ہیں۔ حجر اسود کا ٹوٹ جانا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ حجر اسود چاندی کے سانچے میں کیوں بیٹھا ہے، جیسا کہ ہم آج دیکھتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اسے بنی امیہ کی فوج نے مکے کا محاصرہ کرنے والے پتھر سے توڑا تھا، جبکہ یہ عبداللہ بن زبیر کی زیر تسلط تھا۔ تاہم زیادہ تر اس بات پر متفق ہے کہ 930 عیسوی میں کرمتین نامی ایک گروہ نے اسے ضرورت سے زیادہ نقصان پہنچایا تھا، جنہوں نے حج کو اپنی سرزمین کی طرف موڑنے کی کوشش کی تھی۔ اسے 952 میں مکہ واپس لایا گیا اور 7 ٹکڑوں میں ٹوٹ گیا۔ اسے محفوظ رکھنے کے لیے اسے چاندی کے سانچے میں بند کر دیا گیا، جیسا کہ یہ اب بھی کھڑا ہے۔ نمبر 10، یہ ایک مکعب شکل نما ہونا چاہیے۔ گھر کا اصل طول وارث میں نیم سرکل علاقہ شامل ہے، جسے کے نام سے جانا جاتا ہے حجر اسماعیل، جس کو ہم ختیم بھی کہتے ہیں۔ جب کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہونے سے چند سال پہلے قریش نے دوبارہ تعمیر مکمل کرنے کے لیے صرف خالص ذرائع سے حاصل ہوئی آمدنی کو استعمال کرنے پر اتفاق کیا۔ بدقسمتی سے کافی فنڈز نہیں تھے، اس لیے انہوں نے کعبے کے ایک چھوٹے ورژن کے لیے قیام کیا اور اصل طول و عرض کی نشاندہی کے لیے بقیہ علاقے کے گرد ایک چھوٹی دیوار لگا دی۔ اپنی زندگی کے آخر حصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کو اس کی اصل بنیادوں پر دوبارہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ کی خواہش پوری ہونے سے پہلے ہی آپ دنیا سے پردہ کر گئے۔ آخری حقیقت کہ خانہ کعبہ قیامت تک قائم رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا جائے گا، لیکن قیامت سے پہلے اس کی حرمت ختم نہیں ہوگی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ کعبے کی تاریخ صرف ایک دلچسپ تاریخ نہیں، بلکہ ایک حقیقی اور موجودہ علامت کی تشریح کرتی ہے جو تمام مسلمانوں کو جہاں کہیں بھی ہو آپس میں جوڑتی ہے۔ یہ ہمیں اپنی مرضی سے بھی جوڑتا ہے تاکہ ہم سبق حاصل کر سکیں اور محسوس کریں کہ ہم ایک ابدی مشن کا حصہ ہے۔ کعبہ ہمیں ہمارے مشترکہ ورثے اور بندھنوں کی یاد دلاتا ہے۔ یہ امت مسلمہ کی اتحاد اور یگانیت کی علامت ہے اور تمام فرشتوں کو ایک ہی خالق نے یکساں بنایا ہے۔ اے اللہ، ہمیں زندگی میں ایک بار نہیں بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما۔ اے اللہ، جو اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کے دل کی ہر جائز حاجت پوری فرما۔ اے اللہ، ہمیں باادب عمل اور سچا مسلمان بنا۔ آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو برائے مہربانی اس کو لائک کریں، شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی اسے فائدہ اٹھا سکے، اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔